نیز فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے کپڑے دھونے کے لیے دریائے نیل کے کنارے گیا۔ ابھی میں کھڑا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک معمول سے بہت زیادہ بڑا بچھو میری طرف آ رہا ہے۔ میں ڈر گیا اور اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگنے لگا۔ چلتے چلتے وہ دریائے نیل کے کنارے تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ پانی سے ایک بڑا سا مینڈک نکلا اور یہ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ میں ان کے پیچھے لگ گیا اور دیکھتا رہا کہ وہ دونوں کدھر جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی بڑی ٹہنیوں اور گھنے سائے والے درخت کے نیچے آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے ایک بے ریش نوجوان نشے میں چور سویا ہوا تھا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہی بچھو دوسری طرف سے اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب یہ اس کے قریب آ جائے گا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ سوچ کر میں اس نوجوان کے قریب کھڑا ہو گیا، مگر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا اس نوجوان کو مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ بچھو اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاس پہنچ کر اس کے سر پر چپک گیا اور اسے جان سے مار کر ہی چھوڑا۔ پھر دریائے نیل کی طرف چلا۔ مینڈک اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جدھر سے آیا تھا اسی طرف لوٹ گیا۔ میں بھی یہ اشعار گنگناتا ہوا اس نوجوان کے پاس لوٹ آیا جن کا مفہوم یہ ہے۔ ترجمہ: اے سونے والے، جبکہ دوست ہر اس برائی سے اس کی حفاظت فرما رہا ہے جو تاریکیوں میں ہے، اس بادشاہ سے غافل ہو کر تیری آنکھیں کیسے سو رہی ہیں جس کی طرف سے تیرے پاس طرح طرح کی نعمتیں آتی ہیں۔ میرے اس کلام پر نوجوان بیدار ہو گیا۔ میں نے اسے پورا قصہ بتایا تو اس نے فوراً توبہ کی اور لہو و لعب کا لباس اتار کر سیاحت کا لباس پہنا اور تاحیات سیاحت کرتا رہا۔ اللہ اس پر رحم فرمائے، آمین۔